السلام علیکم ناظرین، میں اسٹرالوجر اینڈ اسپرچول ہیلر ایس اے شہروز اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹار ٹائم۔ پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید۔ اسٹرالوجی کے اس پروگرام میں میں آپ کو آپ کے سٹار کے لکی ڈے پر پورے ہفتے کی سٹار انفارمیشن پرووائڈ کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ اگلے ہفتے کی ویڈیو کی انفارمیشن کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج فرائیڈے ہے اور یہ لکی ڈے ہے ٹورینس کا۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو لکی ڈے ہے، ان سے جو منسلک ان کے سٹار سے ڈے ہے، وہ فرائیڈے یعنی جمعے کا دن ہے۔ یہ ہفتہ جمعے سے جمعے تک کے لیے ہے۔ ان 7 دنوں میں سٹار کی پوزیشن کو ریڈ کرتے ہوئے، اسٹرالوجی کے تجربے، تحقیق اور مشاہدے کو استعمال کرتے ہوئے میری جو پروفیشنل کیلکولیشنز کی تفصیلات ہے سٹار کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے 1 بائی 1 پرووائڈ کرتا ہوں، اس کی تفصیلات بیان کرتا ہوں۔ ٹورینس، اس ہفتے 3 اہم تبدیلیاں ہونے کو جا رہی ہیں اور ان تینوں اہم تبدیلیوں کا تعلق آپ کے 3 زندگی کے اہم شعبہ جات سے ہے، جس میں پہلی ہی تبدیلی آپ کے ہاؤس نمبر 2 سے ہے اور یہ جیمنائی ہاؤس کہلاتا ہے۔ 2nd ہاؤس برج ثور سے جتنے لوگ بھی تعلق رکھنے والے ہیں، یہ آپ کی مالی معاملات یا آپ کی جو فائنینشلی پوزیشن ہے وہ آپ کے لیے اس ہفتے اور آنے والے ٹائم میں بہتر ہے، بہت اچھی ہے یا پھر بہترین ہے، یہ ڈیفائن کرے گی یہاں پر موجود سٹار کی پوزیشن، اگر وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو اس وقت ٹورینس 2 سٹار کی یہاں پر موجودگی ہے اور دونوں سٹار میں جوپیٹر اور مون۔ جوپیٹر آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی کا سٹار ہے۔ جوپیٹر کی اپیرنس جب کسی ہاؤس میں آتی ہے تو یہ کامیابی لے کر آتا ہے، زیادہ فراوانی لے کر آتا ہے، کم محنت میں کم اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ آپ کو میسر آتا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے۔ جوپیٹر کے ایفز، مشتری کے ایفز، مشتری آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں، آپ کی دور اندیشی میں اور خاص طور پہ فزیکل اسٹرکچر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی قوت فیصلہ، آپ کی ججمنٹ پاورز، آپ کی ڈیسیژن میکنگز، ان تمام آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں جو بیسیکلی اضافے کا باعث ہے وہ جوپیٹر ہے۔ مون آپ کی جذباتی کیفیات میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ مون آپ کی جذباتی کیفیتوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے موڈ، لہجے، بات کرنے کا طریقہ اور معاملات کے اندر کامیابی بھی اسی مون کے عوض ہمیں میسر آتی ہے۔ سو 2nd ہاؤس میں ان دونوں سٹار کی جو موجودگی ہے وہ ٹورینس آپ کے لیے مالی اعتبار سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک اچھے وقت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے یہ رائٹ ٹائم ہے۔ اگر آپ کام شروع کر چکے ہیں لیکن اسے مزید بڑھاوا دینا چاہ رہے ہیں، کام کو مزید ایک سے زیادہ ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، زیادہ معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکنے کی پوزیشن پر ہیں، اپنے کام کو وسیع کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ٹائم آپ کے لیے اچھا ہے۔ کوئی پلان منصوبہ بنا ہوا تھا لیکن آپ اس کو امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہے تھے، یہ ٹائم ایسا ہے جس میں آپ اس پلان منصوبے کو عملی طور پر کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کی پوزیشن پر ہیں، لہٰذا اس وقت سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جاب نہیں مل رہی تھی لیکن جاب کے حصول کے لیے کوششیں آپ نے ترک کر دی تھی، تو اب ان کوششوں کو دوبارہ سے آپ کرنے کی پوزیشن پر ہیں۔ آپ جاب کے حصول کے لیے جو بھی اس وقت کوششیں کریں گے، آپ کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اگر پہلے سے کسی جگہ پر جاب آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی اچھی اپرچونٹی آپ کو میسر ہے، ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو آپ فوری طور پر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جاب کو سوئچ کر سکتے ہیں، جاب کی تبدیلی کرنے کے حوالے سے یہ ٹائم آپ کے لیے بہترین ہے۔ کوئی بھی کام جو اس وقت مالی اعتبار سے آپ کرنا چاہیں، جس میں آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں یا آپ کو مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو وہ تمام ٹورینس جو برج ثور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مالی فوائد حاصل کرنے کے اعتبار سے یہ ہفتہ اور چونکہ یہ 1 ہفتے کی ویڈیو ہے، آگے کی جو تفصیلات ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میسر آ جائے گی، لیکن اس ہفتے میں جو بھی آپ کام کرنے کے اعتبار سے کوششیں آپ کر سکتے ہو، ان کوششوں کو آپ یکسوئی کے ساتھ، اپنی فل فورس کے ساتھ، اپنے ارادوں کو مضبوط کرتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی پوزیشن پر آپ ہیں۔ دوسری تبدیلی،
टॉरियंस दूसरी जो तब्दीली है वो आपके 9th हाउस में, और ये कैप्रिकॉर्न हाउस कहलाता है। इस 9 हाउस में इस वक्त मरकरी की मौजूदगी है और इस वक्त सन की मौजूदगी है, और 9th हाउस आपका लक का घर है, आपकी कामयाबी का घर है। आपके वो मामला जिसे आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं उनमें आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस आपकी फुल फेवर में है। हर हाउस की, हर जायचे में जितने भी हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, हर हाउस की एक अपने मंसूबात होते हैं। जब स्टार की पोजीशन उनमें अपेयर होती है तो स्टार केव्स हमें रेज एंड वेव्स की एनर्जी जो हमारी सलाहियतों में इजाफे का बायस बनती है। स्टार केव्स हमें उस टाइम के बिहेवियर के बारे में पता चलता है, हमें वक्त की उन सातों के बारे में पता चलता है कि ये टाइम हमारे लिए कौन से काम करने के एतबार से बेहतर है। और जब जिस हाउस में स्टार की पोजीशन अपेयर होती है, उस हाउस से जो रिलेटेड मामलात होते हैं, वो चाहे हमारे माली मामलात हों या रिलेशनशिप के मामलात हों, वो जिस हाउस में स्टार की पोजीशन आएगी उस हाउस से रिलेटेड जो भी काम होंगे उन कामों में हमें कामयाबी के लिए उस वक्त की निशानदेही हो रही होती है। तो यहाँ पर आपके 9th हाउस में, जो कि आपका लक का घर, आपकी कामयाबी का हाउस, आपकी किस्मत का हाउस, इसमें आपको कामयाबी मैसर है इन दोनों स्टार के एव से। सन कामयाबी का सितारा है। सन आपकी जो सलाहियतें उनको बढ़ाने के अतबार से, उनको इनहेंस करने के अतबार से, उनको बेहतर बनाने के हवाले से, उनसे बेहतर तरीके से काम लेने के हवाले से आपकी सलाहियतों में मुकम्मल तौर पे इजाफा कर रहा है। सलाहियतें आप ही की हैं, लेकिन उन सलाहियतों में मज़ीद इजाफा, उन सलाहियतों को मज़ीद रिन्यू करने के लिए, उन सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर आपको सन की सपोर्ट मैसर है। मरकरी आपकी ज़हनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के हवाले से अहम किरदार अदा करता है। जब भी मरकरी आपके 9th हाउस में आएगा, आपके लिए रिवॉर्ड्स ज़्यादा लेकर आएगा, चीज़ों में कामयाबी ज़्यादा लेकर आएगा। ऐसे मामलात जिनको आपने कोशिश की करने के लिए लेकिन कर नहीं पाए, कामों को छोड़ दिया, काम अधूरे रह गए, काम बन नहीं पाए, अपने आप को कुछ अरसे के लिए आपने समझा कि शायद मैं नाकाम हूँ, मैं कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, मेरे लिए ये काम मुश्किल है। लेकिन मरकरी आपकी उन सलाहियतों को दोबारा रिपेयर करेगा, मरकरी आपकी उन सलाहियतों को दोबारा रिफ़्रेश करेगा, मरकरी आपकी उन सलाहियतों में आपको दोबारा आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगा। इसकी रेज एंड वेव्स की जो एनर्जी है वो चीज़ों में तेज़ी लेकर आएगी। ये वक्त ऐसा है कि जब आप अपनी ज़हनी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका ज़हनी कोई काम है, आपका फोकस या आपके वो काम जो सारे आपकी ज़हनी सलाहियत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कोई भी शोबा हो सकता है, वो बैंकिंग का शोबा हो, वो अकाउंटेंट का शोबा हो, जिसमें आपकी डायरेक्टली मेंटली एबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है, आपकी ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल हो रहा है, इस वक्त उन तमाम कामों को करने के अतबार से ये टाइम आपके लिए बेहतरीन है। टॉरियंस, जब वक्त आपके लिए बेहतर हो, जब सलाहियतें आपके लिए बेहतर हों और उन सलाहियतों में को इस्तेमाल करते हुए हम कौन से काम सर अंजाम दे सकते हैं इस टाइम पे, अगर वो हम ना करें तो फिर हम अपने अच्छे वक्त को खुद ज़ाया कर रहे हैं। लिहाजा वक्त जो गुज़र चुका, जो गुज़र रहा है, ये माजी का हिस्सा बनता चला जाएगा। हर वो लम्हा जो मुस्तकबिल से आ रहा है वो हमारे प्रेजेंट सूरत हाल का हिस्सा बनते हुए माजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वो लम्हा दोबारा नहीं आएगा। लिहाजा ये जो आपका अच्छा वक्त है, इससे फ़ायदा उठाने के लिए अपने इस बेहतर वक्त को ज़ाया मत करें। तीसरी तब्दीली आपकी 11th हाउस में है टॉरियंस। ये 11th हाउस आपके लिए पाइसेस हाउस कहलाता है, और ये 11th हाउस बेसिकली या रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के ये दोस्ती का घर कहलाता है। इस 11th हाउस में आपकी जो स्टार की पोजीशन है, एक तो उसमें सैटर्न है और दूसरा उसमें वीनस है। अब आप देखें कि सैटर्न 11th हाउस में, चूँकि ये कामयाबी का भी हाउस कहलाता है, 11th एंगल ऐसा है कि जो आपने काम माजी में किए हुए हैं उनके जो रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम होता है, या जो काम आपने माजी में करते हुए आए हैं, इस हाउस से भी उसका अंदाज़ा हो जाता है कि रिज़ल्ट्स आपको कैसे मिलने वाले हैं। और इस वक्त जनवरी के महीने में जो इस वक्त 11th हाउस की पोजीशन है, उसमें दो स्टार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सैटर्न भी, वीनस भी। वीनस
پہلے ہی کسی ہاؤس میں، آپ یوں سمجھ لیجیے گا کہ جب بھی کسی ہاؤس میں آتا ہے تو اس کی صلاحیتیں کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے حوالے سے، خاندانی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے ایک اہمیت والا سٹار ہے۔ یہ معمولی سٹار نہیں ہے، معمولی تو خیر کوئی بھی سٹار نہیں ہے، لیکن مالی اعتبار سے کامیابی حاصل کرنے کے اعتبار سے یہ جو وینس کی پوزیشن اس وقت آپ کو میسر ہے، یہ پھر آپ کو بہت عرصے کے بعد جا کے میسر ہوگی۔ لہٰذا اس وقت اس سٹار کی اپیرنس کی وجہ سے جو ٹائم آپ کے لیے آپ کی کامیابی کا بنا ہوا ہے، اس ٹائم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے معاملات کو کامیابی میں، اپنے ان کاموں کو جس میں آپ کو کامیابی میسر نہیں ہوئی، جو کام آپ کے رہ گئے، نہیں کمپلیٹ ہو پائے، اور آپ اس میں کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، چاہے وقت کی آپ کو سپورٹ نہیں ملی، چاہے آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ سکے، چاہے اس کے لیے وسائل کی کمی پڑ گئی، لیکن اس وقت آپ اس وینس کی موجودگی سے مکمل طور پہ فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر آپ نے فائدہ اٹھا لیا تو ڈیفینیٹلی آپ کے مالی معاملات میں آپ کو کامیابی میسر آئے۔ یہ ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے ٹورینس کہ جس میں نئے تعلقات آپ کے بنتے ہیں، نئے دوست آپ کے بنتے ہیں، اور وہ جو نئے تعلقات ہیں اس سے آپ کو بینیفٹ بھی حاصل ہوگا۔ آپ اپنے کیے ہوئے جتنے بھی کام ہیں ان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہاؤس ہے جو آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرے گا، آپ کی مینٹلی ایبلٹی آپ کو بتائے گی کہ اس وقت جو ہم نے ماضی میں کام کیے ہیں ان کے ریزلٹس کیا ہیں، اور آگے ان کاموں کی ججمنٹ کرنے کے لیے کہ آگے ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو جاننے کے اعتبار سے جو یہ ٹائم ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس سے ضرور آپ فائدہ حاصل کیجیے گا۔ کوئی شراکت داری اس وقت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ شراکت داری کر سکتے ہیں، لیکن اس شراکت داری میں جب تک آپ کو اپنی کوئی قانونی معاملات کو پس پشت ڈال کر اگر کوئی شراکت داری کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بالکل مشورہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ٹورینس کہ کچھ لوگ آپ کے جاننے والے ہیں، ان کے اوپر آپ کو بہت زیادہ بھروسہ ہے، لیکن جب آپ کاموں کو بہتر بنانے کے حوالے سے کوشش کریں گے تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو اس وقت قانونی جو معاملات ہیں، قانونی جو چیزیں ہیں ان کو پراپر لے کر چلنا پڑے گا۔ رسک نہیں آپ لے سکتے کیونکہ ٹائم اچھا ہے، لہٰذا اس اچھے ٹائم کو اچھے طریقے سے جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو اس کے جو ریوارڈز ہیں، آپ کو جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ آپ کو صحیح طریقے سے میسر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ چیزیں پھر ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہیں۔ جب ڈاؤٹ فل چیزیں ہوگی تو ذہنی ٹینشن، پریشانی اور معاملات کے الجھنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا ان معاملات کو اس سے پہلے کہ الجھیں، آپ ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہوں، آپ کے لیے کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہوں، اس سے بہتر ہے کہ اپنے معاملات کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ آگے لے کر چلیں۔ اس کی وجہ سیٹرن کی موجودگی ہے یہاں پر۔ سیٹرن کوئی برا سٹار نہیں ہے ٹورینس، لیکن سیٹرن جب کسی ہاؤس میں اپیئر ہوتا ہے تو یہ چیزوں میں بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے کی طرف جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو انوالو کرتا ہے، لہٰذا جب یہ تیزی والے معاملات آتے ہیں تو اس میں غصے کی اگر کوئی حالت ہے تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی ایک تیزی کا ایلیمنٹ آتا ہے۔ اگر کوئی چیزیں آپ کی فیور میں نظر آتی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے، اور وہ جو جلدی کا معاملہ ہے وہ آپ کے لیے پرابلم سے کریٹ کر دے گا۔ لہٰذا جو سیٹرن کی آپ کو صلاحیتیں، یعنی کہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی ریزن ویوز کے ایوز، یہ ایک اچھے ٹائم کی طرف آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، آپ کو بوسٹ اپ کر رہا ہے، لہٰذا یہ جو بوسٹ اپ ہونے والی صلاحیتیں، بڑھتی ہوئی آپ کی صلاحیتیں، آپ کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں میں جو مزید اضافہ ہو رہا ہے آپ کو سیٹرن کے قطع نظر کہ سیٹرن آپ یہ سمجھیں کہ ریٹروگریشن پوزیشن پر ہے۔ ریٹروگریشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جب یہ کسی ہاؤس میں، یہ ویسے بھی کسی ہاؤس میں آئے تو جلدی اس ہاؤس سے اس کی جو اپیرنس ہے وہ جلدی موو نہیں ہوتی، وہیں پہ ہی سٹے کرتا ہے یہ۔ تو جب کسی حوالے سے ریٹروگریشن پوزیشن پر ہو تو پھر اس ہاؤس میں اور زیادہ یہ سٹے کرے گا۔ اس کے سٹے کرنے کی وجہ سے اس ہاؤس میں آپ کو میکسیمم آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی جو ریز اینڈ ویوز کی انرجی ہے وہ مسلسل آپ کو مل رہی ہے، لہٰذا ایسی صورتحال میں آپ نے اس انرجی کا پازیٹیولی استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے صلاحیتیں بڑھنا آپ کے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے اچھی بات ہے، بہتر ہے، لیکن ان بڑی ہوئی صلاحیتوں کا
غلط طریقے سے استعمال کرنا وہ سٹار کے اوپر نہیں ہے، وہ ہماری طبیعت، ہماری سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کے پاس مالی آسودگی ہے، اگر آپ کی مالی پوزیشن بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک بلیسنگ ہے۔ لیکن اگر اس صلاحیت کا آپ غلط طریقے سے استعمال کریں اور سامنے والے کو یا اس کو آپ کسی ایسی نظر سے دیکھیں کہ اسے یہ فیل ہو کہ میں آپ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو ان صلاحیتوں کا پازیٹیولی استعمال کریں۔ تو پازیٹیو استعمال کرنے کی صرف ضرورت ہوتی ہے، چونکہ سیٹرن اس وقت آپ کے 11th ہاؤس میں، اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ انفارم کیا کہ وہ تمام برج ثور سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو بڑھاتے ہوئے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کامیابیاں حاصل کرنے کی پوزیشن پر ہیں۔ یہ 3 ایسی تبدیلیاں تھیں جس کا میں نے ذکر آپ سے ٹولیانس کیا۔ اگلے جمعے کو نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئی جو سٹار میں تبدیلیاں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ لیکن جاتے جاتے ایک چیز آپ کو میں ضرور کہوں گا، ایک تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، دوسرا بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا، تیسرا ٹولیانس اگر آپ نے بہت چیزوں کو سولو کرنے کے لیے ماضی میں یا ابھی بھی کوششیں کر رہے ہیں، پہلے کوششیں کی لیکن وہ کوششیں آپ کی کارگر ثابت نہیں ہوئی، معاملات کو جتنا آپ نے سلجھانے کی کوشش کی معاملات اتنا ہی الجھتے چلے گئے، جس کام میں بھی آپ نے ہاتھ ڈالا آپ کو لگا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن وہ آسانی والا کام آہستہ آہستہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا چلا گیا اور آپ کو کامیابی میسر نہیں ہوئی۔ جن ریلیشن کو آپ نے بہتر بنانے کے حوالے سے کوشش کی کہ میں ان کو آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہوں، لیکن انہی ریلیشن شپ میں آپ کو تکلیف، پریشانی اور معاملات میں رکاوٹیں، ریزسٹنس آنا شروع ہو گئی۔ ایسی کوئی بھی اگر صورتحال ہے تو اسے آپ انفرادی طور پر چیک کرنے کے لیے، اپنا ذائچہ بنوانے کے لیے آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ان نمبرز پہ کال کر کے اپنی انفرادی طور پہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ جمعے والے دن میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔